اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ سورہ سجدہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجا ہے کہ وہ عارضی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس کے نتیجہ میں جو دائمی اور پائیدار زندگی ہے وہاں سرخروئی اور کامیابی حاصل کرے۔ ہم امتحان کے لیے یہاں بھیجے گئے۔ یہ موجودہ زندگی ایسے ہی سمجھیں جیسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے امتحان کے کمرے میں ہیں، پرچے دے دیے گئے اور جو نتیجہ ہے بعد میں اس کا اعلان ہوگا مرنے کے بعد۔ اب اس سلسلہ میں سب سے اہم مسئلہ جو سارے مسائل کی جڑ ہے وہ معرفت باری تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ میں کہتے ہیں اول الدین معرفت ہو، دین کا سب سے پہلا جو ابتدائی قدم ہے وہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کی صحیح شناخت ہونی چاہیے، ورنہ مشرق مغرب میں چند بلید اور کند ذہن لوگوں کے سوا باقی سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر ویسے نہیں مانتے جیسا وہ ہے، اس کے پہچاننے میں بہت غلطیاں ہوگی۔ کسی کا خدا اولاد والا ہے، کسی کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں، اپنے اپنے انہوں نے گھڑے ہوئے تصورات کے تحت ایک رب کو مان رکھا۔ رب کی صحیح پہچان نہیں کہ سچ مچ اللہ ہے کیا، اور یہ ایسی ضروری بات ہے، اس کو کی سمجھیں، کلید سمجھیں کہ چابی ہے سارے دین کی کہ اللہ کی پہچان صحیح ہو جائے، آدمی کو اس کی صحیح معرفت ہو جائے۔ اس مسئلہ میں اگر ٹیڑھ رہ گئی نا، کسی کو غلط فہمی ہوگی، وہ عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، نہیں وہ ایسا ہوگا کہ جیسے پہلی اینٹ خشت اول چون حد میں مار کا، پہلی اینٹ جب معمار ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تا سریا میر و دیوار کا، آسمان تک بھی عمارت جائے ٹیڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کہ وہ اثر میں کیا ہے، کیسے ہیں اس کے اوصاف، یہ بات بھی اللہ رسول نے واضح کر دی، اور دنیا کے سارے عقل مند جو ہے نا وہ ہمت آزمائی کے بعد اس پر متفق ہو گیا کہ کوئی پتہ کرنا چاہے کہ اللہ ہے کیا، یہ نہیں پتہ چل سکتا۔ اس کے بارے میں کوشش بالکل بے سود ہے، اپنی عمر ضائع کرنے کے برابر ہے۔ فرشتے اور انبیاء بھی اس سے عاجز آ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہے کیا چیز، کوئی نہیں جان سکتا، نہ یہ ہمارے ادراک میں آ سکتی ہے۔ جو سمجھ میں آ گیا نا، نیک لوگوں نے کہا بس موٹی بات سمجھو کہ سارے خیالات دوہرا لو گھوڑے، جو تم نے اپنے ذہن میں بنایا نا کہ اللہ یہ ہے، اس کے پہلے لا لکھ دو کہ اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گڑے ہوئے تصورات سے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، پرے بہت عقل سے بہت دور، نہیں پتہ چلتا، صرف اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اسماء حسنہ جو ہیں، اس کے اوصاف اور نام، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی خوبیاں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، بہت بنیادی اوصاف کا ذکر کیا کہ یہ ہے تمہارا اصل رب، جس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر بات کو جاننے والا۔ اللہ کے لیے یہ بات ماننا پہلی بات ہے کہ کسی معاملے میں وہ بے خبر نہیں ہے، ہر شے کا علم ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری نگاہوں سے چھپا اس کو بھی جانتا ہے، جو گزر گیا جو ہے اور آنے والا سب کچھ کے سامنے حاضر ہے، ہر شے اس کو معلوم ہے۔ اور دوسرا ایسا کوئی نہیں ہے، اگر دوسرے کسی کو بھی مانے کہ وہ بھی عالم الغیب و شہادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ رہا، وہ بھی برابر ہی ہو گیا۔ پھر اللہ کے پلے کیا رہا کہ اس کو اللہ مانے، دوسرے کی پوجا کیوں نہ پھر کرے۔
اسی لیے انبیاء اولیاء سب کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ النمل، کہ نہ آسمان والوں میں سے نہ زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا. میں جب چاہتا ہوں کوئی غیب کی بات ان کو بتا دیتا ہوں. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے، عربی کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ آیتوں کے ترجمے سن کر انہیں بھی پتہ چل جاتا. کسی کے بتانے پر پتہ چل جانا اطلاع اور بات ہے، خود جاننا اور بات ہے. اللہ خود جانتا ہے. انبیاء اولیاء کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ غیب خود معلوم کرے. وہی الہام کے ذریعے اللہ بتا دے. وہاں قرآن میں جہاں آیا ہے پیغمبروں کے بارے میں یہ اطلاع کا لفظ، اظہار اطلاع، کہ میں بتاتا ہوں. یہ کہیں جملہ نہیں آیا کہ میرے بتانے سے وہ عالم الغیب ہوگا، نہیں. یہ طاقت نہیں اللہ نے دے دی، کسی کو یہ مرکہ نہیں عطا کر. جیسے ظاہری علم ہے اس کے وسائل ہمارے قبضہ میں اللہ نے کر دیے، پڑھیں مطالعہ کریں ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں آگے سے آگے جائیں. غیب کی کنجی نہیں اللہ نے دی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، وہاں سے نکال کر جتنا جی چاہے دیتا رہے، مگر یہ نہیں کر دیا کہ وہ اپنے آپ جاننا شروع کر دے. علم الغیب اور ہے، اطلاع علی الغیب اور ہے. اللہ بتائے گا پتہ چلے گا، نہ بتائے گا تو پاؤں کے نیچے کی بات کا بھی نہیں پتہ چلے گا. اسی لیے سعدی نے بوستان میں قرآن مجید سے لے کر بہت اچھی بات بیان کی کہ کسی شخص نے کنعان کے بوڑھے سے پوچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ نے مصر سے کرتا لے کر بشیر چلا تو خوشبو سونگ لی، مصر سے بوئے پیراہن شمیدی، وہاں سے تو خوشبو سونگ لی، چرا در چاہے کنعان نشنا دیجی. کنعان کے کنویں میں پاس ہی تھا یوسف علیہ السلام، وہ نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بگفت حوال ما برکے جہانت، کہ ہمارا حال جو ہے نا پیغمبروں کا، وہ اندھیرے میں کوندنے والی اور چمکنے والی بجلی کا ہے، کہ جب وہ چمک جاتی ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں، جب وہ چھپ جاتی ہے کچھ نظر نہیں آتا. ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. دم پیدا و دیگر دم نہاز، جیسے وہ بجلی اندھیرے میں کبھی چمکتی ہے کبھی چھپ جاتی. گئے برتار میں اعلیٰ نشین، کبھی ہم بڑے اونچے منار پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، دور کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رسول کریم علیہ السلام جنگ موتا کے حالات بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ڈنڈا فلاں کے ہاتھ میں وہ شہید ہو گئے. کبھی ایسے اللہ کھڑا کر دیتا ہے. گئے بڑ پشت پائے خود نبی نے، کبھی پاؤں کے نیچے کی بات نہیں ہم جانتے. یہ فرق ہے اللہ میں. اللہ کا علم اپنا ہے اور ہر چیز کا ہے، دوسروں کا بتائے سے اور تھوڑا تھوڑا جتنا وہ بتائے سارے کو نہیں وہ گھیر سکتے. آخر تک یہی حال رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کوئی راز کی بات کہی، اس نے وہ راز نہ رکھا، بتا دیا. اللہ نے وحی کے ذریعے، آپ کو نہیں پتا چلا، اظہر اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہوا. حضور نے اشارے سے وہ بات بتلائی، تھوڑی بتائی تھوڑی چھپا لی. تو بیوی نے یہ کہا، بالکل 9 ہجری کی بات، اتنی دیر وہ مرمنی رہی آپ کے گھر. اگر ذہن میں ہوتا کہ حضور سب کو جانتے، وہ کیوں کہتی؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کہا، کس نے خبر دی آپ نے نہیں کہا میں جانتا ہوں، ابھی تک تیرا ایمان درست نہیں ہوا کہ میں عالم الغیب ہوں، حاضر ناظر ہوں. یہ باتیں نہیں تھی، گڑی ہوئی باتیں. اللہ کو اللہ مانو، رسول علیہ السلام کے رسول آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس خدا نے خبر دی ہے جو سب کو جانتا ہے، جس کو ہر شے کی خبر ہے. تو اللہ نے پہلی بات تو یہ کہی اللہ کے بارے میں جاننے کی کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم کے سے پوشیدہ نہیں. یہ ایمان جو ہے نا، یہ اللہ پر آدمی کا بھروسہ قائم کرنا، اس سہارے سے پھر خدا کو مانتا ہے. جس کے دل میں ذرا بھی اس بارے میں شک ہو کہ شاید اللہ کو پتہ ہی نہیں میری حالت کیا ہے، وہ اللہ پر پورا توکل نہیں کر سکتا. اللہ پر بھروسہ وہی کرے گا، اطمینان اسی کو حاصل ہوگا جو مانیں گا کہ میرا خدا کو بے خبر ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ میں کن حالات میں پھنسا ہوں، بیمار ہوں، مالی مشکلات میں ہوں. میرا اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اس لیے پہلی صفت بیان فرمائی کہ جس دین کی اطلاع اللہ دیتا ہے ذالک عالم الغیب وشہادہ، وہ ہر چیز کو جاننے والا. ابھی قاری خالق بھائی صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے قرآن مجید سورہ حشر کی آخری آیات، یہ تینوں آیتیں جو ان پر خاص زور دیا گیا کہ صبح شام پڑھو ان کو. کیا ان میں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہاں بھی پہلے، کیونکہ اگر اس بارے میں ہی آدمی جو ہے وہ اسے اطمینان نہ ہو، وہ پوری طرح نہ جانتا کہ میرے اللہ کو ساری حالات کی خبر ہے، کیا اس خدا کو مانے گا؟
اس پر کیا بھروسہ کرے گا، اس سے کیا مانگے گا، پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ذرے ذرے کو جانتا. اس لیے فرمایا مطمئن ہو جا. ایک شخص بیان کرتا میں نے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا، میں نے دیکھا کہ صفا اور مروہ پر اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کہا. صفا پر گئے کھڑے ہو کر یہ کہا، مروہ پر یہ کہا. آپ بھی لکھ لیں توحید کا نچوڑ، اللہم انی اسألک حسن الظن بک فی کل حال وصدق النیت فی التوکل علیک. اللہ میرا سوال یہی ہے کہ میں کسی حال میں ہوں، خوشحالی میں ہوں یا بدحالی میں ہوں، ہر حال میں میرا سوال ہے کہ مجھے اپنے بارے میں حسن ظن عطا فرما. میرے دماغ میں شیطان کبھی یہ وسوسہ نہ پیدا کر لے کس خدا کو تو مان رہا جس کو تیرے حالات کی خبر ہی نہیں، یا خبر بھی ہے تو وہ کوئی تیرے حق میں مہربان ہی نہیں. کیا تیرا حال ہو گیا اور خبر ہی نہیں لیتا؟ تو حسن ظن جو ہے اللہ کے بارے میں مانگتا ہوں وہ صدق نیت سے توکل علیک، اور یہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے سارے کام تیرے حوالے کرنے کے بعد بالکل راضی ہو جاؤں کہ میرے خدا کے بس میں سب کچھ ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا. میں نے اس کو وکیل بنا لیا، وکالت نامہ لکھ کر دے دیا، وہ آپ ہی بہتر جانتا کیا کرنا چاہیے، جو کرے گا میں راضی. تو ذالک عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ دین کی خبر دیتا ہے اللہ کی، وہ اللہ ہے جس کو ہر شے کا پتہ. آپ تو آپ مسلمان مانتے حیران ہوں گے، بڑے بڑے فلاسفہ جو تھے وہ بیچارے نامراد کہتے تھے اللہ کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں. اس کو پتہ اتنا ہی صرف کہ دنیا میں انسان ہے، اکیلے کو نہیں جانتا، کوئی خبر نہیں کہ ساق ہے اور یہ کفایت اللہ، ان کا کوئی پتہ نہیں نا. جزیات صرف جاہل مانتے تھے خدا. اتنے بڑے بڑے فلسفی جن کا ڈنکا بجتا، اللہ کہتا جاہلوں پیغمبروں کو مانتے تو تمہیں پتہ چلتا نا کہ اللہ ہے کیا. ویسا خدا کہ صرف اس کو پتا کہ زمین میں چرندے ہیں پرندے ہیں، اکیلے پرندے کو نہیں جانتا. ایسا خدا وہ تو جو مر چکے ان کو بھی جانتا، جو ابھی نہیں پیدا ہوئے ان کو بھی جانتا، سب کلیات اور جزیات کا عالم ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، ایسا ہے اللہ جو ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والا. اب جاننے پر یہ وجہ ہے کہ جانتا مر کر کچھ نہیں سکتا. کتنے ہیں ماں باپ جانتے بچے کو تکلیف ہے، بڑا پریشان ہے، رات دن سو نہیں سکتے، بھاگے پھرتے بس. تو کیا خدا بھی ایسا ہی؟ اگر ایسا ہے تو ایسے خدا کو ماننے کا بھی نہیں فائدہ. اس لیے دوسری بات کیسی پیاری فرمائی قرآن مجید موتیوں کی رہی. العزیز، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. یہ ناممکن جو ہے نا، امپاسبل، یہ اس کی ڈکشنری نہیں. یہ بندوں کے لیے کہ کوئی کام کر سکتے کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے. وہ غالب ہے، جو جی چاہے کرے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی. جو اس نے چاہا نہ ہو کر رہے گا، رکاوٹ نہیں پڑ سکتی. عزیز، غالب، قادر مطلق، مختار کل. اور اگر یہ بھی ہو کہ جانتا بھی ہو، کر بھی سکتا، مگر اسے دلچسپی کوئی نہیں، لاپرواہ مرتے رہیں، خبر ہی نہیں رہتا. کئی ظالم حکمران صاحب پر رہا ملک میں کیا ہو رہا، ان کو توجہ ہی کوئی نہیں. فرمایا ایسا بھی نہیں ہے. الرحیم، اللہ، اس سے زیادہ مہربان کون؟ جن کی مہربانیوں کے تم چرچے کرتے ہو، یہ ماں باپ ہیں، یہ استاد ہیں، یہ پیر ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیسے تمثیل سے سمجھا ہے تو یہ بات سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ اس سے ہی پرے ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں، 100واں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی وہ رکھ لیا. حضور فرماتے ہیں اس تھوڑے ذرے کا یہ اثر ہے کہ گھوڑا جو ہے نا اس کا پاؤں اپنے بچھیرے پر آ جائے نرم کر لے، صلاح پیدا کر دیتا کہ دباؤ نہ پڑے. فرمایا اس تھوڑے سے ماں باپ بھی جیسے کرتے ہیں، فرمایا جو ذرہ تقسیم ہوا نا 100واں، پتہ نہیں کتنی مخلوق تھوڑا تھوڑا حصہ آیا، تو اس کا یہ اثر. تو جس کے پاس رحمت کے سمندر ہے اس کی رحمت کا کوئی اندازہ کر سکے. ابھی آپ حکیم صاحب سے سن رہے تھے رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے کہ ایک آدمی کے پاس مال نہیں، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اگر اللہ مجھے بھی دے یا دیتا تو میں ویسے ہی کرتا. اب نہ اسے مراد ایسے نہیں دیا مگر نیت وہ کی. اللہ کہتا دونوں کا ثواب برابر ہے. اس نے دیا اس کا بھی اتنا ہی ہے، تیرا بھی اتنا ہی. ایک کو علم نہیں دیا مگر وہ کہتا یار جیسا فلاں کو علم ملا وہ دین کی خدمت کر رہا، مجھے بھی اگر ملتا تو میں ایسے کرتا. اللہ کہتا بس دونوں کا اجر بھی برابر. اب یہ رحمت ہی ہے. فرمایا یہ ہے اللہ اشارہ کر کے کہا ذالک، کس اللہ کی باتیں کرتے ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ یہ ہے اللہ جو ہر شے کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے،
اور سب سے بڑا مہربان ہے، آ جائے اس کی طرف۔ اب ہر شے کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، صرف باتوں سے نہیں آدمی یقین کر سکتا، کیسے مانیں کہ اللہ ہے اور ایسی صفات کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی توجہ دلائی کہ کاریگر کا پتہ اس کی کاریگری سے چل جاتا ہے، اس نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کو دیکھنے سے ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا ماہر ہے، بڑا قابل ہے، اپنے ہنر میں اس کو بہت مہارت حاصل ہے کی ہوئی جو ہے اس کی کاریگری، اس سے اس کے کمالات کا پتہ چلتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری مخلوق کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ساری جو ہے نا دنیا یہ آرٹ گیلری ہے، میں آرٹسٹ ہوں، میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، مجھ میں جو خوبیاں تھیں نا میں نے اس کے مطابق چیزیں تیار کر کے ارد گرد پھیرتی۔ ذرے ذرے کو دیکھو، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک، اور یہ جتنے روم پڑھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ میڈیسن پڑھ رہے ہیں، کوئی باٹنی پڑھ رہا، کوئی کچھ پڑھ رہا، ہر علم میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چیز لے لیں یا بڑی، جب لیبارٹری میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ علم کی حد ہو گئی اور قدرت کی حد۔ جو چیز بنائی الذی احسن کل شیء خلق، جو چیز اس نے بنائی نا اعلیٰ درجے کی بنائی، کمال درجے کی، اور جس شے کے بارے میں سمجھا کہ یہ چیز تو فضول معلوم ہوتی، کیا کہتے ہیں یہ آنت فضول ہی ہے، بعد میں جا کر پتہ چل جاتا کہ یہ آنت بھی ضروری ہے، یہ بھی اطلاع دے دیتی ہے کہ بڑی بیماری آنے والی، ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے، ورنہ یہ درد نہ ہوتی فوراً پہلے ہی وہ حملہ ہو جاتا، دوسرا مارا جاتا۔ یعنی جس کو سمجھیں لوگ نہیں ٹھیک، خود علم انسانی پھر اس طرح تک چلا جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے ہم ہی غلطی پر تھے، ہماری عقل کا فطور تھا، جو شے ہے ٹھیک۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سطریں ہیں، حروف ہیں، الفاظ ہیں، لائنیں بالکل مرتب ہیں، معنی ہیں ان میں۔ اب کوئی فلسفی اٹھے اور لیکچر دینا شروع کر دے، بڑا ایم اے اور پی ایچ ڈی، کہ یہ نہیں سیاہی گری اور وہ پھیل گئی، خود بخود یہ کاغذ پر سطریں بن گئی، معنی بن گئے، یہ الفاظ بن گئے، کسی نے نہیں لکھے، نہ اس کے پیچھے کوئی دماغ ہے، یہ سارا سیاہی کے پھیلنے سے نہ خود بھی خود ہو جائے۔ آپ کیا سوائے جوتوں کے اس کا کوئی حل کریں گے کہ یہ دماغ اس کا درست ہے؟ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بہت پیارے انداز میں کہا، جے تد صفا نظر وچ دسے کاتب قلم اگائی۔ اگر صفا نظر میں آئے کوئی کتاب لکھی ہوئی تو تو فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی کاتب ہے جس نے لکھی ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ منطق اور فلسفے، عقل انسانی دعائی دے دیتی ہے کہ صفا لکھا گیا خود ہی، جے تد صفا نظر وچ دسے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی۔ جب تک کوئی اچھا کاتب نہ پیچھے ہو یہ خوبصورت الفاظ آ سکتے ہیں صفحے پر۔ اس لیے اتنی اعلیٰ کائنات، ہر شے بہتر اور قوانین کی پابند اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا، تم کہتے ہو بنانے والے کے بغیر ہی یہ جہان خود بخود بن گیا۔ یہ میز نہیں بنا جب تک کوئی نجار جس نے پہلے یہ طے نہیں کیا کہ کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا اونچا، سارا نظر آ رہا کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بنا۔ جے تد صفا نظر وچ جس سے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی۔ اب وہ کہتے ہیں کتاب بھی کیسی، یہ کائنات پوری کتاب ہے، جو دیکھتے علم سائنس خادم ہے دین کا، بشرطے کہ ذہن ٹیڑھا نہ ہو۔ بتاتا جاتا ہے کہ یار اتنا برین اور اتنی حکمت اور دانائی یہ خود بخود ہے، سب کچھ سوچا سمجھا۔ فرماتے ہیں سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی، دے تد خطا نظر وچ دسے کہ ذوف تیری بین آئی۔ اگر کہیں تجھے خلل نظر آتا ہے تو یہ ابھی تک تمہاری نظر کمزور ہے، تمہارے علم نے ترقی نہیں کی۔ آپ کو راہ پوے نبینا راہ عیب نہ کر، کائنات میں کوئی خلل نہیں ہے، ابھی علم انسانی پیچھے ہے۔ جب آگے بڑھتے جاؤ گے ہر شے کا پتہ چلے گا کہ الذی احسن کل شیء خلق، جو چیز اس نے بنائی ہے عمدہ۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اب اس سے بھی اللہ تعالیٰ اور قریب ہو گیا کہ چلو آسمانوں کو چھوڑو، زمین کو چھوڑو، اتنے سمندر ہیں، دریا، جانور، دور کی بات، آپ اپنی بات کرو۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اپنی پیدائش کے مراحل دیکھ لو، اپنی کہانی تو پڑھ ہے، دیکھیں نقش نقاشوں جانے تیسان مصنوع،
اگر کوئی نقشہ دیکھتے ہیں آپ تو اسی وقت سمجھ لیتے ہیں کوئی نقاش ہے جس نے بنایا. ہاں؟ کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتے ہیں سانے کا پتہ چل جاتا ہے. خود والا ویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع. اپنے بارے میں تو کبھی پڑھا کر کہاں سے شروع ہوا؟ مٹی تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، مٹی تھی. یہ سائنسدان نہیں مانتے ہیں کہ جو کیچڑ تھا سمندروں کے کنارے اس میں سے پہلے زندگی پیدا ہوئی. بالکل مٹی بے جان، اس میں زندگی پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام اس سے نکلا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ. انسان کا آغاز ہم نے مٹی سے کیا، گارا اس سے بن گیا. اور گارے سے بننے کے بعد پھر ایسا عجیب و غریب نظام، حیران. مرد میں کیا پیدا ہوتا ہے، عورت میں کیا پیدا ہوتا ہے، کس طرح پھر ان کا ایک دوسرے سے ملاپ اور ایک دوسرے کی طرف کشش، پھر ان پانیوں کا اکٹھا ہونا، اس میں جرثومیں. فرماتا پہلے مٹی سے بنایا، پھر دونوں میں ادھر مرد اور عورت میں ایسا نظام رکھ دیا، مشینری. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء. آگے سلسلہ چلانے کے لیے نا دونوں میں پھر ایک حقیر سا پانی جو نچوڑ ہے ساری سبزیوں کا اور غذاؤں کا وہ رکھ دیا، اس سے انسان کی نسل چل پڑی. حیران بالغ مرد عورت ملتے ہیں 9 ماہ کے اندر وہاں کارخانے میں کوئی اور ہی چیز تیار ہو کر وہ پانی کی بوند نکلتی. کوئی مان سکتا کہ یہ پانی کا قطرہ، یہ علامہ دوران اور یہ جرنیل اور یہ ولی وہی پانی کی بوند ہے جو 9 مہینے رہنے کے بعد کچھ کا کچھ. اللہ خود فرماتا ثم انشأنا خلقا آخر. ہم بالکل ایک نئی چیز بنا کر لاتے ہیں باہر. چونکہ یہ روز ہو رہا لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی. مردہ کبھی زندہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حیران کہ مردہ زندہ ہو. فرمایا روز تو مردے زندے ہو رہے ہیں، پانی کی بوند جاتی ہے برس اور کر لوگ نکلتے. مگر یہ چونکہ روٹین ہے توجہ ہوتی. تو پھر انسان کو ہم نے اس کی نسل کو ایک معمولی سے پانی سے شروع کر دیا. ثم سواہ. پھر اس کے جسم کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. جہاں کان چاہیے وہاں کان ہے، جہاں آنکھیں ہیں، ہر شے درست کر کے نوک بنگ سنوار کر لاتے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. اور پھر اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونک دیتے ہیں جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، ہلنے جلنا شروع ہو جاتا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور ساتھ مسلح کر دیتے ہیں، سننے کے لیے کان لگا دیے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے، سن رہے ہیں آوازیں. دیکھنے کے لیے دوربین ہے آپ کے پاس، دیکھ رہے ہیں چیزیں آنکھیں. اور لگائے بھی یہ دونوں ٹیلی فون اور یہ آنکھوں کے لیے دوربین پاس ہی دماغ کے. جو بادشاہ نا جس نے سارے جسم کو چلانا ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں، وہ سردار ہے، راس میں ہے، راس سر کو کہتے ہیں نا. اور رئیس بھی اسی سے نکلا، یعنی وہ بیٹھا بھی بادشاہ کی طرح اوپر ہے، اور ساتھ ہی اس کے دوربین ہے، اس کے پاس ٹیلی فون بھی سن رہا. تو فرمایا کان دے دیے، آنکھیں دے دی. اسی لیے امام ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی حجت جو مخلوق پر ہے وہ خود صورت انسانیہ. یہ ڈاکٹر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں انسان کے اعضاء کی تشریح، علم بن گئے ایک ایک حصے کے بارے میں کہ کتنی باریک بینی سے یہ انسان بنا ہے اور کیسے عجیب و غریب طریقے سے یہ مشینیں کام کر رہی. فرمایا پھر اس کو کان دے دیے، آنکھیں دے دیں، دل دے دیے سوچنے کے لیے. جہاں جا کر بات ختم ہوئی کہ یہ سب کچھ اگر تو سنتا دیکھتا اور پتا تجھے کہ میرے ساتھ یہی ہوا، آج جن قابلیتوں کا میں مالک ہوں اور بلند بہنگ دعوے کر رہا ہے، یہ ایک ذرہ حقیر کو اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا کی ہے. تو ان مہربانیوں کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو شکر گزار ہوتا، اس کا احسان مانتا اور اس کی دی ہوئی چیزیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا. مگر شکایت کی اللہ پاک نے، اور سارے قرآن میں صرف یہی گرا، یہ ایک بات درست ہو جائے شکر ہے، سارا دین سیدھا ہو جائے. آپ جس کو نیک بنانا چاہتے ہیں نا، کوئی بچہ اگر ماں باپ کی باتیں نہیں مانتا، خرابیاں کرتا، آپ کیا کریں گے؟ ماں باپ کے احسان اسے سمجھائیں گے کہ تو تھا ہی نہیں ان کی برکت سے پیدا ہوا. اور اگر یہ بچپن میں خیال نہ کرتے تو باقی مخلوقات جو ہیں ان کے بچے تو پیدا ہوتے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے. انسانی بچہ تو 1-2 سال تک ماں باپ کی شفقت اور توجہ کا محتاج ہے. اگر وہ اس کے پہلو نہ بدلیں، اس کو گندی جگہ سے دو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ احسان اسی لیے سے جتلاتے ہیں کہ حیا کر رہا ہے، انہوں نے تجھ پر کتنی مہربانیاں کی، اب تو یہ بدلا دے رہا. اللہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے. کتاب الہی میں یہی ہے تذکیر بآلاء اللہ. اللہ اپنے احسان جتا کر کہتا ہے پھر قلیلا ما تشکرون، تم شکر نہیں کرتے ہو، احسان نہیں مانا تم نے اللہ کا. بندوں کے احسان جو ان کا اعتراف کرتے ہو، اور اگر نہ کرے کوئی، سب کہتے ہیں نمک حرام ہے، بڑا خبیث ہے یار، اس کی اتنی مہربانی ہے اس پر، یہ اس کا یہ بدلا دے رہا. تو فرمایا جس کے احسان اتنے انگنت ہیں،
تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے سو باری. معمولی احسان اگر کسی نے کر دیا نا، ساری عمر جب اس کے سامنے ہوتا جھک جاتا، مانتا جیسے احسان تیرے سر لکھاں وسطوں انکاری. ہر لمحہ جس کے احسان ختم نہیں ہوگا، اب بھی میں بول رہا ہوں اس کی مہربانی، ابھی فارغ ہو جائے زبان کو، کسی کو بہرا کر دے کان ختم ہو جاتے ہیں، ساری باتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی. اس کے انعامات تو کسی لمحہ رکتے ہی نہیں. قلیلا ما تشکرون، تم شکر نہیں کرتے. اس لیے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں بھی نوح علیہ السلام کا اللہ پاک فرماتا ہے انہ کان عبدا شکورا، یا نوح ہمارے شکر گزار بندوں میں سے. یہ نکتے کی بات کہی کہ جس کے اندر جذبہ شکر نشو و نما نہیں پاتا، کوئی تبلیغ اس پر اثر نہیں کرتی. ایسا نمک حرام جو ہے نا، واز اس کے لیے بیکار ہے، قرآن بیکار ہے. سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ اس کو یہ یاد دلایا جائے کہ تیرے پلے اپنا ہے کیا. سب کچھ تیرے پاس خدا کا دیا اور اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی کہاں سے چلے لیتا. اس لیے اس کا احسان مند ہو، اس کی محبت دل میں پیدا کر. اور شاہ صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب عبادت کے ابواب شروع کیے تو عربی زبان کا ایک شعر یہی لکھا کہ تو نے ایک احسان کر کے 3 چیزیں مجھ سے لے لی. 2 احسان کا حق ہوتا ہے، فرماتے ہیں یدی ولسانی وضمیر المحجبہ، احسان کرنے والا 3 چیزیں لے لیتا اس آدمی سے. اگر وہ حلال زیادہ ہو، زبان لے لیتا کہ وہ زبان سے اس کا تذکرہ کرتا رہتا کہ یار بہت اچھا آدمی میرے ساتھ یہ نے کی، اور اس کا دل بھی اس سے کی محبت سے بھر جاتا، اور اس کا جو بدن ہے نا وہ بھی اس کے سامنے جھکتا اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا. یدی ولسانی وضمیر المحجبہ، یہ ایک احسان کا بدلہ. اسی لیے ایک وزیر نے ربی نے کہا ہارون رشید سے کہ میرے بیٹے کو نہ اپنا بنا لے محبت کرنے والا. اس نے کہا وزیر اعظم محبت پیدا کی جاتی، یہ تو کرنا چاہتا تیرا بیٹا کر لے، میں کیا کروں. اس نے کہا نہیں حضور، الانسان عبد الاحسان، بندہ جو ہے نا احسان کا غلام ہے. آپ اس کے ساتھ، میرا مطلب یہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا کریں، وہ خود ہی محبت کرنے لگے. بالکل نکتے کی بات. احسان کے نتیجے میں اگر انسان میں شرافت ہو تو احسان کرنے والے کی محبت، زبان سے اس کی تعریفیں، اس کے سامنے جھکنا بھی اور اس کی بات ماننا بھی، یہ خود بخود آ جاتی ہے. اس لیے شکر کوئی ایک لفظ نہیں، پورا دین اس نے اپنے اندر سمایا ہوا کہ قلب بھی، لسان بھی، اعضاء بھی، سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتی. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بہت شکر گزار بندہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا شاکر اللہ، میں یہ نچوڑ کی بات کہی کہ شکر تھا تو ساری نیکیاں کی، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. جانتا تھا کہ جو کہ ملا خدا سے ملا، اس لیے اس کے کہنے پر مجھے ہر شے جو ہے نا اس کے لیے قربان کرنی چاہیے، اپنا جسم، اپنا بیٹا، مال، سب کچھ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا کہ وہ مانتا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر کرو. یعنی شکر کی تعلیم سمجھیں. قرآن بھی اسی لیے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا. عموماً ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی تعریف، یہ بھی ٹھیک کوئی بات نہیں، مگر شکر کا مفہوم زیادہ واضح، کیونکہ نعمتوں کا بیان جب ہو نا کہ رب العالمین تو اس کے ساتھ شکر مناسب ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں شکر اس اللہ کا جس نے بڑھاپے، لفظ وہاں بھی ہم کہے کہ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل علیہ السلام ادا کی. احسان کا ذکر کرتے شکر. مانتا تعریف تو ہوتی ہے نا، میرے ساتھ کوئی بھی تعلق اچھی بات ہے کسی میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، مگر شکر ہوتا ہے اس نعمت پر جو خاص مجھ پر کی ہے، کسی کی بات نہیں، مجھ پر اس کا احسان ہے، شکر ادا کرو. تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں شکر تیرا کس طرح ادا کر سکتا ہوں، مجھ سے شکر نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جس زبان سے شکر کرنا ہے میں نے، اور جو کہنا ہے الحمدللہ، وہ زبان بھی تو نے دی، حروف تو نے سکھائے، بولنے کی توفیق تو نے دی، میرا پلے کیا جس سے میں تیرا شکر کروں گا. یہ تو نا احسان کرنے والے کے مقابلے دوسرے کے پاس بھی کچھ ہو تو چلو وہ کچھ مقابلے میں دے، میں کیا تجھے دوں، میں نہیں ادا کر. اللہ نے فرمایا داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کیا. اگر کہتا نا میں کر سکتا ہوں، پھر تو نے بات نہیں سمجھی تھی، تم کیا شکر ادا کرو. یہ میرے احسان ہی ہیں. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا رہے تھے، مالک تھا، غلام بھی تھا، غلام نمازی تھا، سردار نہیں مسجد میں جاتا تھا. راستے میں مسجد آئی، اس نے کہا چاچی صاحب ذرا رکیں میں نماز پڑھ لوں.
گیا 2 نفل پڑھے یا نماز پڑھی، لوگ نکل کے آیا ہی نہیں. تو اس نے کہا کس نے تجھے روک رکھا یہاں؟ اس نے کہا اسی نے روک رکھا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا. نہ مراد تجھے توفیق نہیں ملی، شرم نہیں آئی، مجھ کو وہ نکلنے نہیں دیتا، لذت آ رہی ہے اللہ کے ذکر میں. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو وہ لے آتا تو ہمیں دم نہیں مارنا چاہیے کہ ہمارا کمال ہے. یقین جانے ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کی عقلوں میں کوئی کمی نصیب نہیں ہے. توجہ ہی نہیں، سوچتے ہی. اس لیے کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ بھی جیسے نیک لوگوں نے کہا کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کھنی. اگر بادشاہ نے نوکر رکھ لیا، یہاں کئی لوگ ملازم ہیں، اب وہ احسان ہوتا ہے کہ ہم حکومت پر بھی مہربانی کر رہے ہیں. مہربانی تو ان کی ہے کہ نوکری دے دیا، ورنہ سنڈے لے کے لوگ پھر رہے ہیں دھکے کر. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس کے بخدمت گزاشت. احسان بادشاہ کا مان کے تجھے نوکروں میں بھرتی کر لیا، تیرا کیا احسان؟ تو یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ جانا، یقین جانے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، نہ عالم کی، شکر کا جذبہ اگر اسی طرح پیدا ہو جانا، سوچنا شروع کر. اور اس کے لیے بہت اچھی تدبیر نیک لوگوں نے کہی کہ اگر آدمی دن رات کا تھوڑا سا وقت یہ چلے وظیفے چھوڑ دے، کبھی تھوڑا سا وقت نکالے اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا شروع کرے کہ اب تو میری آنکھیں درست ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نابینوں کی طرح پیدا کیا ہو تو بازاروں میں کیا حشر ہو. وہ نمونے بھی اللہ نے پیدا کیے نا. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اکثر الخلقت پیدا ہوتے ہیں، پیدا کرنے وقت بے بس ہو گیا تھا کہ ان بیچاروں کو تندرست نہیں پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کے جرموں کی سزا ان کو دی ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے بڑا حکمت کا نقطہ بیان فرمایا کہ ہماری نظروں میں یہ لوگ حقیر ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ لولے لنگڑے ہیں، دراصل یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا فریضہ تھا، بڑی ڈیوٹی ہے جو دے رہے ہیں. فرمایا یہ آنکھوں والے جو ہیں نا ان کو سجھانے کے لیے اللہ نے یہ اندھے پیدا کی، اس لیے کہ آنکھوں والوں کو روشنی حاصل ہو کہ اللہ اس طرح کر بنا تھا. دیکھتے ہیں نا سڑک پر کھڑے ہیں بیچارے، دیکھتے ہیں کوئی ہاتھ پکڑے اور سڑک پار کرا دے، بے بات ٹھوکرے کھاتے پھرتے گڑے میں گر جاتے. تو آدمی اگر اس طرح سوچے کہ میں تندرست ہوں، یہ اگر میں لولا پیدا ہوں، اس کے لیے 2-4 منٹ صرف دن میں وقف کر دے، شکر کا جذبہ پیدا ہو، جھک جائے گا خدا کے سامنے. جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے فوراً زبان سے یہ تراوش ہوتا تھا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس مصیبت سے مجھے بچایا، جس نے اپنے اس بندے کو بچایا اور اپنی بہت مخلوق میں سے مجھ کو بہتر بنایا. اگر یہ کام نہیں کرے گا نا، نہ وہ اللہ کا بنے گا اور ساری زندگی اس کو سکون نہیں نصیب ہوگا. یہ ڈپریشن گیس سے نجات ہی نہیں پا سکتا. وہ دیکھتا رہے گا کہ میں سائیکل پر جا رہا ہوں، یار وہ کار پر جا رہا، کار پر ہوگا، وہ جہاز میں اڑ رہا، روتا رہا، پھر تجھے نہیں خوشی ملے گی. اور اگر دیکھے میں تندرست چل تو رہا ہوں، یہ بیچارہ گھسٹ رہا ہے، شکر ہے اللہ. تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا دمشق کو، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، جوتی ٹوٹی گئی اور زندگی میں شہرت ہو گئی تھی. لوگ حضرت سعدی مانتے تھے. دل میں آیا کہ اللہ اتنا علم دیا، اتنی عزت دی ہے، پیسے اتنے بھی نہیں جوتی خریدوں. یہ سوچتے ہوئے میں نے جامع ہوئے قدم رکھا. وہ مسجد جو ولید نے بنائی بڑی شوکت والی، اب بھی ایسے ہی ہے جیسے لوگ ابھی فارغ ہوئے ہیں معمار. قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ جوتیوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا، اللہ نے بٹھایا کہ اس کی ٹانگیں نہیں. سعدی فرماتے میں سجدے میں گر گیا کہ میرے سوال کا جواب دیا کہ تو جوتیوں کو رو رہا، شکر کر تو چلنے کے لیے تندرست ٹانگیں دی ہیں، ورنہ دیکھ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جرم تو نہیں کی. تو اگر بندہ اس طرح دیکھنا سوچنا شروع کر دے، بالکل سدا بہار گلاب کی طرح ہو، خوشحال رہے گا. وہ دکھی بھی ہوگا نا، وہ دیکھے مجھ سے بھی زیادہ دکھی، ہسپتالوں لوگ چلا رہے، کیوں میں اتنا ویلا کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ بتیری مخلوق سے میں اچھا ہوں، میرا حال بہت اچھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو اس میں نہیں تھی، اندھا تھا، کوڑی تھا، پاؤں ٹانگیں بھی نہیں تھی، جسم پر بھی اس کے بہت زخم تھے، مگر وہ شکر کر رہا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت میں سے مجھے بچایا جس میں اپنی بہت سی مخلوق کو مبتلا کر رکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں تو نہیں دیکھتا کہ کوئی روگ رہ گیا ہو جو تیرے اندر نہیں ہے، ہر بیماری
وہ کون سی بیماری ہے جو تو کہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے اس میں پھنسایا اور تجھے بے اس نے کہا مسیح علیہ السلام وہ کفر ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے اللہ نے اس سے مجھے بچایا، میں مانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اس کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہو گیا اور آپ کے حواریین میں سے آپ صحابی بن گئے۔ آپ نے کتنی بڑی بات، یا اتنا دکھی ہونے کے بعد کہتا ہے ایمان تو ہے کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں۔ اس لیے قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ صرف نعمتوں کے بیان پر، سورہ نحل اس کو تو کہتے ہیں علماء سورۃ النعم، ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، چوپائے، درخت، دودھ، بادل، سارے نعمتیں چلی جا رہی ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ بیان کرتا کہ نعمتیں سننے کے بعد اس حلال زادے کو، اس شریف انسان کو شرم آئے کہ تھوڑے احسان کرنے والوں، معمولی نیکیاں کرنے والوں کو قدر کرتا، تو میری قدر نہیں کرتا۔ وہ بھی اگر نیکیاں تیرے ساتھ کرے وہی میری مہربانی سے کر رہا ہے، میں نے دیا ہونا ان کے دل میں تیرے طرف خیال ڈالا، اس لیے میرا احسان مان۔ تو شکر کا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرا شکر تم کرو تو سارا دین اپنے آپ سمجھے، یہ ایسی چابی ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گاڑی۔ شکر نہیں آیا، ساری باتیں جو نا یہ بالکل ٹھوکی ہوں گی، خالی خولی، چند دن بعد نماز بھی چھوٹ جائے گی، روزے آدمی کو بوجھ محسوس ہوگا۔ اور اگر اس نیت سے کرے گا کہ مالک کے احسان ہے، مجھے اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کے گن گانے چاہیے، جپنا چاہیے، مزہ آئے گا، وہ تو لطف لے گا کہ میں اپنے آقا کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔